مجھے اس کی علامات سے ایسے محسوس ہو رہا ہے شاید یہ ذات الجم بیماری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ سورہ النحل ہے۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ شہد کی مکھی کے پیڑ سے اللہ نے پینے والی چیز نکالی جس کے مختلف رنگ ہیں اور اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اب پیچھے بات ہو رہی تھی، پہلے میں نے عرض کیا تھا روحانی علاج کرونا یا اور وبا جو وبائی امراض آئیں اس کے روحانی علاج میں نے عرض کیے نماز، تہجد، قرآن اور روزہ اور اسی طرح استغفار اور اسی طرح ایک روایت حسن درجے کی جو کہ شواہد کے ساتھ حسن ہے وہ بھی آتی ہے کہ داوو مرضاکم بالصدقہ، صدقہ خیرات کر کے اپنے بیماریوں کا علاج کرو، وہ بھی ایک روحانی طریقہ ہے۔ اب میں کچھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا شہد بھی شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے بھائی کو موشن لگے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اسے شہد پلا دو۔ شہد پلایا تو موشن اور بڑھ گئے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، آپ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پلاؤ اسے شہد۔ چوتھی مرتبہ پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تکنیک میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، یعنی شہد میں شفا ہے لیکن اس کو بیماری کے حساب سے استعمال کیا جائے گا۔ بعض دفعہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اس کو پانی میں حل کر کے پیا جائے گا، بعض میں تازہ پانی میں، بعض میں نیم گرم پانی میں، اور بعض میں کچھ اور چیزیں ملائی جائیں گی۔ اس لیے شہد میں شفا ہے لیکن اس استعمال کا طریقہ اطباء حکماء سے آپ حاصل کر لیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ صحیح بخاری کتاب الطب، حدیث کا نمبر ہے 5688۔ اب یہاں پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی کہ حبۃ السوداء میں ہر بیماری کا علاج ہے، شفا ہے سوائے موت کے۔ حبۃ السوداء جسے ہماری زبان میں کلونجی کہتے ہیں، یہ پودا ہوتا ہے جیسے یہ سونف کے پودے تو آپ نے اپنے علاقے میں اکثر دیکھے ہیں نا، تقریباً اس پودے جیسا پودا ہوتا ہے اور اس کو خشخاش کی طرح اوپر ڈوڈیاں لگتی ہیں لیکن چھوٹی ہوتی ہیں، اس میں سے تکون دانے سیاہ نکلتے ہیں، کلونجی کے دانے۔ بعض لوگوں کو غلطی لگتی ہے شاید یہ پیاز کے دانے ہیں، نہیں، کلونجی کا دانہ، اس کی 3 کونے ہوتے ہیں، یہ کلونجی کا دانہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے سوائے موت کے۔ تو میں عرض کروں گا، اب تیسری حدیث بھی میں آپ کو ذرا سنا دوں۔ یہ کرونا کی چونکہ میں 100% تو نہیں بات کروں گا، اس لیے میں ڈاکٹر نہیں، تو یہ جو کرونا ہے نا، جو اس کی ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کی کچھ علامات، مجھے اس کی علامات سے ایسے محسوس ہو رہا ہے شاید یہ ذات الجم بیماری ہے، کیونکہ اس کی علامات مل رہی ہے۔
ذات الجنب جسے انگلش میں پلورسی بھی کہتے ہیں، ذات الجنب کیا ہوتا ہے؟ بخار آیا، بخار کے ساتھ ہلکی ہلکی کھانسی بھی آ جاتی ہے، خشک، پھر سینہ میں یہاں کے نیچے نا درد ہوتا ہے، اور وہ درد آہستہ آہستہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا سانس تنگ ہو جاتا ہے، لمبا سانس نہیں وہ لے سکتا، سانس لے گا اسے درد بڑی شدید ہوگی، اور یہ نمونیا ٹائپ ہوتا ہے۔ اب وہ تڑپے گا مریض، اس کی ٹیسیں پڑتی ہیں، وہ ٹیسیں یہاں بغلوں تک، ہنسلی تک آ جاتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، زبان میلی سی ہو جاتی ہے اور ہلکی ہلکی پھٹ جاتی ہے۔ یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہ ہیں ذات الجنب کی، اور یہ جو کورونا کی ہیں وہ بھی نشانیاں علامات اس سے ملتی جلتی ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے شاید یہ وہ ذات الجنب ہی بیماری ہے۔ اگر یہ وہی ہے ذات الجنب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر تو اس کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بہذا العود الہندش فإن فیہ سبعۃ اشفیہ یستعط بہ من العذرات ویلد بہ من ذات الجنب، صحیح بخاری کتاب الطب 5692 یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم عود ہندی کو لے لو، عود ہندی کو لازم قرار دے لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ عود ہندی لکڑی ہے، سٹکیں بڑی ہوتی ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اس کی قسم ہے کشت، یہ جو کشت ہے نا، عود ہندی کشت، یہ دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، اور ایک اس کی قسم ہے القرا، یہ عود ہندی القرا، یہ خوشبو میں استعمال ہوتی ہے۔ عود ہندی میں کچھ جو سیاہ لکڑی ہوگی نا، وزنی ہوگی، وہ زیادہ تاثیر والی ہوتی ہے، وہ لکڑی لے لو، اس کو پانی میں رگڑو، لکڑی سے لکڑی یا کسی برتن پر رکھ کر اس کو رگڑو، اس کی جو لکڑی رگڑی جائے گی نا، اللہ کے نبی نے 2 طریقے بتائے۔ اگر تو حلق میں درد ہے، کیونکہ ذات الجنب میں حلق میں بھی درد ہوتی ہے، حلق میں بھی، اگر حلق کی صرف درد ہے تو آپ نے فرمایا وہ جو اس کا رگڑی ہے نا لکڑی، وہ عود ہندی اس کی ناک میں ڈالو۔ اگر اس کو ذات الجنب بیماری ہے، یعنی سینہ کی درد ہے، بخار ہے، پھر فرمایا اس کے گلے میں ڈالو، یعنی منہ میں ڈالو۔ یہ مختلف اس کو خوراکیں دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ میں نے عرض کیا ہے، یہ ہمارے اطباء اور ڈاکٹر حضرات اس پہ غور فرما لیں۔ اگر تو یہ واقعہ یہ مکمل طور پر ذات الجنب ہے، پھر تو اس کا علاج اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے بخاری شریف میں، پھر تو یہ گھبرانے والی ضرورت ہی نہیں۔ تو اگر یہ اور چیز ہے تو ٹھیک ہے، اس کا علاج تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔